ہمارا جو اثر میں موضوع چل رہا تھا کل، ہم نے طہارت کے مسائل، غسل کے، وضو کے، تیمم کے وہ پریکٹیکلی سیکھے ہیں۔ میرا دل تھا کہ یہاں پر باقاعدہ وضو بھی کیا جاتا، لیکن وقت نے اجازت ہمیں نہیں دی، اور اسی طرح نماز کا بھی پریکٹیکلی ارادہ تھا کہ پریکٹیکلی اس کو ایک بندے کو سامنے لا کے بتایا جائے، ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں، رکوع کس طرح کتنا جھکنا ہے، کیسے سیدھا ہونا ہے، سجدہ کس طرح ہے، تشہد کس طرح بیٹھنا ہے، پہلا کیسے، دوسرا کیسے، اٹھنا کیسے، گھٹنوں پر ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، یہ تمام تر چیزیں۔ بہرحال اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے گا انشاءاللہ۔ تو اب نماز کا ہم نے سلام پھیر لیا، کل یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پر بیٹھ کر اذکار کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، میں ان اذکار کی فضیلت میں نہیں جاتا، صرف ان اذکار کا میں اختصار سے ذکر کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ آیت الکرسی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ، یہ ہیں 100 دفعہ پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا، یہ ہیں۔ دیگر اذکار ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں مل جاتے ہیں، بعض مساجد میں فلیکس کی شکل میں بھی لگے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں صبح و شام کے اذکار تو ہیں، نماز کے ادھر ہیں شاید، وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے کارڈ بھی مل جاتے ہیں، جیب میں رکھ کے آسانی ہوتی ہے۔ چھوٹی کتاب حصن المسلم کے نام سے ہے، عام بازار میں مل جاتی ہے، اس کو بھی جیب میں رکھیے، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، انسان بھولتا نہیں ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ اور اجر وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو نماز کے بعد وضو کی حالت میں نماز کی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ہاں ضرورت اس کو آ گئی، حاجت ہو گئی، باتھ روم چلا گیا، وضو ٹوٹ گیا، پھر آ کر وہاں بیٹھ گیا، وہ اسی میں شمار ہے۔ جب تک وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے فرشتے جو کہ پاک ہیں، اللہ نے نور سے پیدا کیے ہیں، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اسی وجہ سے نور سے ہیں، لیکن اللہ نے یہ فضیلت بتلائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ وہ بندے کے لیے دعائے مغفرت اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب کر وہ اٹھ کر نہ جائے۔ تو اگر ہم صرف اذکار ہی بیٹھ کر کریں تو 3 منٹ یا 4 منٹ ہو سکتا ہے، ابتدا میں ہمیں پڑھنے میں زبان پر ذرا بھاری ہو تو وقت زیادہ لگ جائے، لیکن نماز کے فوراً بعد سلام پھیر کر، ہاتھ اٹھا کر، اجتماعی طور پر دعا کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ اذکار ہو گئے اور چلے جاتے ہیں، یہ سنت والا معاملہ نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر نماز کے بعد دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون نہیں ہے۔ ہاں انفرادی طور پر دعا فرض نماز کے بعد یہ قبولیت کا مرحلہ ہے، قبولیت کا جو وقت ہے، جو فضائل وقت کے اس میں بیان ہوئے ہیں، جس طرح بینہ اذانین ہے، اذان اور اقامت کے افطاری سے قبل ہے، تہجد کے وقت ہے، اسی طرح فرض نماز کے بعد، لیکن یہ انفرادی دعا ہے، وہ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کریں، آپ حالت سجدہ میں التجا کریں، دونوں طریقے ہیں۔ بغیر ہاتھ اٹھا کے آپ بیٹھ کے التجا کرتے رہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ قبولیت کا وقت ہے، اس میں آپ بھلے 2 گھنٹے کی دعا کرتے رہیں، آپ ایک نماز سے اگلی نماز تک دعا کرتے رہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہ جو دعا کے ساتھ تھوڑا سا مذاق ٹائپ کیا جاتا ہے کہ جلدی جلدی اللہم انت السلام 1-2 دعا اور پڑھ کے اٹھ کے چلے گئے، یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ عبادات کے ساتھ اس طرح کی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جو بھی عبادت کریں اس کے اندر خلوص، خشوع، خضوع، للہیت، اخلاص، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ بندہ دنیا کے دیگر معاملات تسلی سے کرتا ہے کہ کہیں خراب نہ ہو جائیں، لیکن عبادات کا معاملہ ہم بڑی جلد بازی میں ادا کرتے ہیں، اس وقت ہمیں خیال نہیں رہتا کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، یہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اور جلد بازی کی نماز، جلد بازی کی عبادت یہ بندے کے منہ پر لٹا دی جاتی ہے۔ ابھی شاید محسوس نہیں ہوتی منہ پر، لیکن قیامت کے دن یہ منہ توڑ کر رکھ دے گی۔ تو اس لیے ان عبادات کے اندر اللہ کے ساتھ معاملات یہ جو ہم کرتے ہیں، اخلاص اور نیت خالص کرتے ہوئے اطمینان اور خشوع و خضوع کو لازمی رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے اذکار کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیت الکرسی بھی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے کے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی، اگرچہ اس حدیث پر کلام موجود ہے، اس پر محدثین نے اختلاف کیا ہے، کیونکہ بندے کے دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، کبائر گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، صغائر بے شک کہ اللہ رب العالمین کا ان الحسنات یذھبن السیئات کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو، خطاؤں کو، سیئات کو مٹاتی ہیں، لیکن وہ صغیرہ ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے،
جس کی 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ میں اور 4 شرطیں ہیں حقوق العباد میں، غالباً وہ ذکر کی ہیں، یعنی بہرحال موضوع ہم ادھر نہیں جاتے۔ اذکار نماز کے بعد یہ مسنون عمل ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تھکاوٹ کی وجہ سے غلام مانگنے پر اذکار رات کے مسنون بتائے تھے کہ سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ لو اور پھر یہ اذکار کر لو، 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ اس غلام کے سے زیادہ ہے، اللہ تھکاوٹ بھی دور کر دے گا اور اجر بھی بڑھا دے گا۔ سونے کے اذکار بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مسنون ہیں، سونے کی دعا ہے، دیگر دعائیں ہیں، اور اسی طرح کپڑا پہننے کی دعا ہے، باتھ روم جانے کی ہے، باتھ روم سے آنے کی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی ہے، گھر کے اندر آداب ہمیں سکھلائے گئے ہیں، سلام کرنا ہے، دعا ہے اس کی بھی، نکلنے کی ہے۔ کئی مقامات پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لباس پہننے کی دعا ہے، آئینہ شیشہ دیکھنے کی دعا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ایک مسلمان کو یاد کرنی چاہیے، ان کے بڑے بڑے اجر ہیں، اور اپنی زبان کو ویسے ہی ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اس سے بندہ کئی سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، غیبت سے، چغلی سے، دماغ کے جو وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے آنے، کسی کے بارے میں حسد پیدا ہونا، کسی کے بارے میں بغض آنا، کسی کے بارے میں سوچ اس طرح کی آنی، ان تمام تر چیزوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے اور اس کی توجہ اس طرف رہتی ہے، اس کی توجہ اپنے ذکر پر، اپنے آپ پر ہی رہتی ہے، تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے، ادھر نہیں جانا۔ اب ایک چیز اور رہ گئی، صبح و شام کے اذکار۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ صبح شام استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اللہ رب العالمین نے غلطیوں سے دھو دیا تھا، آپ کے دل کو دھو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بطور تربیت، بطور تعلیم، امت کو سکھانے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا ہے، مثال بنایا، اس تربیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 70 دفعہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ باقی دیگر اذکار بھی ہیں، یہ فلیکس آپ کے سامنے بھی ہے اور حصن المسلم کتاب میں بھی ہے۔ ابتدا کے اندر آپ اس کو یاد کریں، ایک اس میں لفظ ہے اصبحنا و اصبح الملک، یہ صبح کے لیے ہے، اور اسی دعا میں یہی 2-3 الفاظ تبدیل کر کے باقی دعا وہی ہے، وہ ہے امسینا و امس الملک، شام کے تعلق سے۔ اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم صبح کرتے ہو اور جب تم شام کرتے ہو۔ تو یہ اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کیا ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، تو ہمیں ان اذکار کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور اس کے فوائد بھی بہت بڑے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے تمام شر سے، کیونکہ اس کے اندر سورۃ فلق اور والناس بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات بھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نواسوں کو یہ پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، ان پر دم کرتے تھے ان کو پھونک کے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، ہر چیز کے تکلیف دینے سے بندہ پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور دیگر اذکار بھی ہیں، استغفار بھی ہیں، تسبیح بھی ہے، اور پھر درود شریف بھی ہے۔ تو ان اذکار کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بھی 5 سے 7 منٹ مانگتے ہیں اگر بندے کو یاد ہو جائیں۔ ابتدا میں دیکھنے پڑیں گے، اس کے بعد یاد ہو جائیں گے، روٹین بن جائے گی، چلتے پھرتے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے وضو کا اہتمام کرنا، مسجد میں بیٹھنا، یہ تمام شرطیں نہیں ہیں۔ آپ چلتے پھرتے صرف توجہ کریں، سواری پر جا رہے ہیں، کہیں کام پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مجلس میں ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ان کو پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کے اندر ہمیں ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور آج 29واں روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکتیں، رحمتیں ہمارے کھاتے میں ڈال دے، ہم نے جو سمیٹیں ان میں اللہ رب العالمین بہار لگا دے، مزید ان کو بڑھا کر ہمیں دے، اور اگلا رمضان المبارک بھی اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ باقی جو چند گھڑیاں ہیں، آج کے چند گھنٹے، یا انشاءاللہ کل کا روزہ بھی اللہ سے امید ہے کل کا 30واں روزہ بھی ہمیں نصیب ہوگا، یہ کل کے روزے کے تک ہمیں اللہ رب العالمین اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، کیونکہ وقت اس طرح جیسے مٹھی سے ریت نکلتی ہے، پانی نکل جاتا ہے، اس سپیڈ سے اس طرح نکل رہا ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کو ہمیں منا لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے ایک ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں،
سجدہ تلاوت آتا ہے تو آپ قرآن مجید سائڈ پر رکھ لیں اور اسی طرح جیسے آپ بیٹھے ہیں ایک سجدہ کر لیں، اس کی دعا ہے سجدہ وجہ للذی، اس کے الفاظ کچھ میں اختلاف بھی ہے اور کچھ مختلف بھی ہیں، وہ دعا آپ کو حصن المسلم میں لازمی مل جائے گی، اس میں دیکھ لیں۔ نہیں آتی سبحان ربی الاعلیٰ، یہ آپ پڑھ کے سجدہ تلاوت کر کے اٹھ جائیں، اس میں سلام پھیرنا، اس میں ہاتھ اٹھانا، اس کے لیے علیحدہ سے بیٹھنا یہ قطعاً کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سجدہ کو واجب بھی نہیں کیا، آپ نے یہ سجدہ کیا بھی ہے، یہ سجدہ چھوڑا بھی ہے، یعنی کہ آپ نے آیات تلاوت کی ہیں تو سجدہ نہیں کیا، آیات تلاوت کی ہیں سجدہ کیا بھی ہے، دونوں طریقے موجود ہیں، اس کے اوپر پابندی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پھر یوں سلام ہے بعد میں، اور نہ ہی اس کی نیت باندھنے کا کوئی طریقہ ہے۔ اور بعد محدثین اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اور نہ ہی وضو ہونا شرط ہے، کیونکہ یہ آیت کا سبب ہے، اگرچہ کہ قرآن مجید کی تلاوت باوضو ہو کر کرنی چاہیے، یہ اس کے آداب میں سے ہے، لیکن پابندی نہیں ہے کہ لازمی طور پر وضو ہو تو پھر تلاوت کریں۔ ہاں نماز کے لیے وضو شرط ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔